पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयानिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नज़रिया क्लियर है, कंसिस्टेंट है और 3 नस्लों से चलता आ रहा है। अब इस वक्त मुल्क में बहुत से मसाइल हैं, मसाइल का कोई कमी नहीं है। दहशतगर्दी का मसला, लॉ एंड ऑर्डर का मसला देखें तो बलूचिस्तान के अवाम, बलूचिस्तान के वकला सबसे ज़्यादा जानते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स लॉयर्स फोरम से खिताब। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़, वो कंसिस्टेंट रहा है और आज के हालात में मसाइल तो बहुत ज़्यादा है। दहशतगर्दी के हवाले से बलूचिस्तान के अवाम सबसे ज़्यादा जानते हैं और बलूचिस्तान का वकला कम्युनिटी दहशतगर्दी के हवाले से सबसे ज़्यादा। ये वाहिद सूबा है जहाँ पूरा का पूरा आपका एक जनरेशन ऑफ लॉयर्स, बैरिस्टर्स एक ही दहशतगर्दी के वाक़या में। मईशत के हवाले से बहुत से मसले हैं और हमारा निज़ाम जिस तरीके से चल रहे हैं उस पे भी हर किसी का तनकीद है और बहुत से तनकीद, जायज़ तनकीद है। तो या हम ये मान लें कि हालात ख़राब है, मसाइल बहुत बुरे हैं, मगर हमने करना कुछ नहीं है, बस यही रोना है कि निज़ाम गलत है, ये भी मसाइल है, वो भी मसाइल है, ये भी मसाइल है। मगर ठीक करने के लिए हम इसलिए कुछ नहीं कर सकते कि वक्त सही नहीं है, हालात सही नहीं है, सियासी तौर पे पॉपुलर एक बात नहीं है, तो हम फिर तनकीद करें, तनकीद की वजह से सियासी मुखालफत करें, मुखालफत की वजह से, और जैसे हमारा निज़ाम है और जैसे ये चलता आ रहा है ये वैसे ही चले। या मान लें कि मसाइल तो बहुत सारे हैं, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 2/3 अक्सरियत है, ना वफाक में हम हुकूमत में शामिल हैं, ना हम ये कह रहे हैं कि एक दिन में हम तमाम मसले हल करेंगे, हम मईशत को भी ठीक करेंगे, हम दहशतगर्दी से पाकिस्तान को पाक करेंगे, हम अदालत में ऐसे रिफॉर्म्स लेकर आएंगे कि रातों रात आपको इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा। ये तो शायद मुमकिन ना हो, but the politics is always the art of the possible। तो इस वक्त पे सियासी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के मुताबिक, नजरिया के मुताबिक हम सियासी तौर पे हासिल क्या कर सकते हैं। मैं आपका नुमाइंदगी करता हूं बहैसियत चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बहैसियत आपके जो वफाक में बैठे हुए नुमाइंदे हैं, पार्लियामेंटेरियंस है, उनका पार्लिमानी लीडर, और मैंने हर वक्त ये नेगोशिएट करना है कि अपने मंशूर के मुताबिक, अपना नजरिया के मुताबिक, अपने वादों के मुताबिक, without being a part of the government, without being prime minister, मैं आपके लिए क्या हासिल कर सकता। और जो हालात हैं इस्लामाबाद के, वैसे इस्लामाबाद की लड़ाइयों का कोई ताल्लुक नहीं होते हैं बलूचिस्तान के हालात। वहाँ तो बड़े बड़े हाथी लड़ते हैं और
اوکے کہاوت ہے کہ پھر اینی وے ڈزنٹ میٹر. The point is اسلام آباد کی لڑائی تو ہمیشہ ہوتے ہیں, یہ تو وقتی نہیں ہے, آج ایک لڑائی ہے کل تو دوسرا لڑائی ہوگا. میں آپ کے لیے کیا حاصل کر سکتا ہوں, اس لڑائی میں سے چلیں, لیکن اس میں ہم اپنے نظریہ کے مطابق, اپنا منشور کے مطابق کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم یہ حاصل کر سکتے ہیں کہ جو آپ کا 2006 سے وعدہ, میرا وعدہ نہیں, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا اپنی ہاتھوں سے دستخط کیا گیا وعدہ اس ملک کی عوام سے, یہ 2018 کا الیکشن, 2023 کا الیکشن نہیں, یہ 2007 کا الیکشن کیمپین, جس میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ ساتھ میرے جماعت کے کارکن سے لے کے پاکستان کے عوام تک نے قربانی دی, جس منشور کے لیے, جس سوچ کے لیے, جس مینڈیٹ کے ساتھ وہ کیمپین چلا, جس کے بدلے میں ہم نے 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ اور پختونخوا کا نام اور باقی سارے کامیابیاں حاصل. لیکن ایک چیز, ایک وعدہ جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کی, جو آپ سمجھے شہید بی بی کی آخری ہم سے ایک سیاسی ول کہیں کہ یہ میں پاکستان اگر چاہتی ہوں تو ایسی چاہتی ہوں تاکہ پاکستان کے عوام, اس معاہدے میں ایک چیز جو رہ گیا, سیاسی حالات ایسے ہیں کہ ہم وہ جوڈیشل ریفارمز کا کمپوننٹ حاصل کر سکتے انشاءاللہ, اور اس جوڈیشل ریفارمز کو ایسے تو نہیں لکھ سکیں گے جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا 2/3 اکثریت ہو, مگر انشاءاللہ تعالی ہم ایسے کنسنسس ڈاکیومنٹ بنانے کی کوشش کریں جو آپ کا, جو میرا, جو اس پارٹی کی منشور کے مطابق, شہید بی بی کے وعدے کے مطابق ہو. اور یہی وجہ ہے کہ اس وعدہ کو پورا کرنے کے لیے میرے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے, اور میں سب سے پہلے آیا ہوں تو وکلاء کے, اور وہ بھی پیپلز پارٹی کے وکلے کے پاس. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے آواز رہا ہے, چاہے وہ پارٹی کی بنیاد کے وقت, آئین سازی کے وقت, 18ویں ترمیم کے وقت, عامر کی جدوجہد کے خلاف کے وقت, تو وہ آواز تو پاکستان پیپلز پارٹی کے وکلا رہے ہیں. تو اس وقت بھی لائرز کا بھی اپنا سیاست ہوتا ہے, آپ جانتے ہوں گے لائرز کی سیاست کے لحاظ سے, تو وہ اپنے اس سیاست میں, اور شاید آپ بھی اس میں انوالو ہوں گے, مصروف تو ہوں گے, مگر یہ بہت بڑا کام ہے. یہ وہ کام ہے جس میں ہم آخر عدالت میں بھی ایک ایسا آئینی عدالت بنا سکیں گے جس میں چاروں صوبوں کا برابری کا نمائندگی ہو, جیسے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وعدہ. کچھ سوچ تو ہوگا بی بی, کسی بھی وجہ تھا. اب آخر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جب میاں محمد نواز شریف صاحب سے یہ دستخط کروائی, میں نہیں تھا اس کمرہ میں, لیکن میرا آئی تھنک کہ یہ شہید بی بی کا ہی تجویز ہوگا. مجھے نہیں لگتا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ تجویز کی کہ جو آئینی عدالت بنے اس پہ سارے صوبوں کو برابری کا نمائندگی ملے, مگر یہ ایک بنیادی نقطہ ہے, اور یہ دس از اے ریزلٹ آف پاکستان پیپلز پارٹیز اون ایکسپیرئنس ود جوڈیشری ان پاکستان. آپ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس اٹھا کے دیکھ لیں, آپ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا ڈسمسل کا حکومت کا کیس, اور میاں محمد نواز شریف صاحب کا حکومت کا ڈسمسل کا کیس کو اٹھا کے دیکھ لیں. اب آج تک جج بننے کا طریقہ کار دیکھ لیں. اب آج آپ لاہور ہائی کورٹ بار اور بلوچستان ہائی کورٹ بار کا انفلوئنس ذرا آپ جائزہ کریں. آپ بتائیں مجھے کہ آپ اپنا پورا زندگی وکالت کریں, لیکن آپ پیدا ہوئے تو یہاں پیدا ہوئے,
تو وکالت کریں گے تو یہاں وکالت کریں گے. آپ کا کتنا اثر ہوتا ہے, کتنا آواز ہوتا ہے, کتنا انفلوئنس ہوتا ہے. موجودہ سپریم کورٹ آف پاکستان, ایک طریقہ جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 2006 میں دیکھی کہ ہم ایک آئینی عدالت بنائیں اور اس آئینی عدالت میں تمام صوبے کے برابر کا نمائندگی ہو. جیسے ہم نے جب آئین پاکستان بنایا اور پارلیمان کا نظام بنا رہے تھے تو صوبائی حکومتیں تھے, نیشنل اسمبلی تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ سینٹ آف پاکستان تھا. اب ہم نے یہ نظام اپنے لیے, پارلیمان کے لیے جہاں آئین سازی قانون سازی ہونا ہے وہاں ہم نے لاگو کیا ہے. اب جس ادارہ نے اس آئین کا ڈیفینیشن نکالنا ہے, مطلب ان کو ڈکشنری کے طور پہ کام کرنا چاہیے.